ایک چھوٹے سے گاؤں کے لوگ سیدھے سادے اور شریف تھے۔ ان کی نیکی اور مہمان نوازی دور دور تک مشہور تھی۔ اس گاؤں میں ایک عقل مند شخص بھی رہتا تھا۔ لوگ اس کی نصیحتیں سن لیتے لیکن عمل نہ کرتے۔ ایک ٹھگ نے ان کے متعلق سنا تو ان کے گاؤں میں آ پہنچا اور لوگوں کو اپنے لٹ جانے کی داستان سنائی۔ ان لوگوں نے ہمدردی کرتے ہوئے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور رہنے کے لیے ایک مکان بھی دے دیا۔ کچھ دن گزر گئے تو ٹھگ نے گاؤں والوں سے کہا، مجھے ایک کلاڑی دے دی جائے، میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کر لوں گا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں پر بوجھ بن کر رہوں۔ لوگ خوشی سے راضی ہو گئے اور اسے کلاڑی دے دی۔ وہ کلاڑی لے کر جنگل چلا گیا، سارا دن وہاں بیٹھا اور درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ رات شام کو کلاڑی لے کر وہ واپس آ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، آپ خالی ہاتھ کیوں واپس آ گئے؟ کیا کوئی کچھ درخت نہیں ملا؟ ٹھگ کہنے لگا کہ درخت تو کہیں تھے، لیکن جب میں ایک درخت کاٹنے لگا تو اس درخت نے مجھ سے کہا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں بہت مال دوں گا۔ میں رضامند ہو گیا تو درخت نے مجھ سے ترکیب بتائی کہ اگر تم میرے کھوکھلے تنے کے ساتھ کچھ رقم رکھ دو تو دوسری صبح رقم ڈبل ہو جائے گی۔ کہ جب تک آزما لو مجھے یقین نہیں آتا۔ درخت کی سچ یا جھوٹ کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لوگوں نے اپنی عادت کے مطابق اس پر یقین کر لیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، آزمایا کیوں نہیں؟ ٹھگ کہنے لگا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک لوٹا ہوا مسافر ہوں، بھلا میرے پاس رقم کہاں؟ آپ لوگ جنوں کے میرے محسن ہیں، اس لیے میں آپ کے یہ ترکیب بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے احسانات کا بدلہ کچھ اتار سکوں۔ لوگوں نے اس کے خلوص کی تعریف کرتے ہوئے اس کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے گاؤں کے ایک عقل مند آدمی نے کہا والوں سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے تو لوگوں نے ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ لوگوں نے مل کر کچھ رقم جمع کی اور بتاتے ہوئے درخت کے تنے کے ساتھ رکھ دی۔ رات کو وہی مسافر وہاں گیا اور رقم گن کر اپنے پاس اتنی رقم اور رکھ دی۔ دوسری صبح جب اس نے دیکھا تو رقم ڈبل ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے وہ ساری رقم وہی رہنے دی تاکہ اس رقم کو اور ڈبل کر دیا جائے، اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ مسافر کوئی ٹھگ ہے۔ اس خیال کا آتے ہی وہ شام کو اس درخت کے قریب جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو وہی ٹھگ جو مسافر چھپاتا ہوا درخت کے پاس آیا۔ عقل آدمی یہ دیکھ کر بہت ہنسا۔ ٹھگ کے واپسی کے بعد وہ بہت تیزی سے قدموں سے گھر آ گیا۔ دوسری صبح لوگوں نے پھر وہی دگنی رقم پائی تو انہوں نے اور رقم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ لوگ یہ بہت سی دولت رکھ دیں تو دنیا کے بہت امیر انسان بن سکتے ہیں۔ لوگ لالچ میں آ گئے اور شام تک پورے گاؤں کی دولت وہاں ڈھیر ہو گئی، لیکن عقل مند شخص نے اس مرتبہ بھی اپنی رقم شامل نہ کی اور کچھ سوچنے لگا۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی عقل مند آدمی وہاں پہنچا اور جلدی ساری رقم بوریوں میں بھر کر ایک نالے کے پاس چھپا دیا اور ایک چادر میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیے۔ رات کو ٹھگ خوشی سے سویا۔ وہ سمجھ گیا کہ آج لوگوں نے اپنی ساری رقم چادر میں باندھ دی ہے۔ اس نے گٹھڑی اٹھائی اور وہاں سے چل دیا۔ ادھر عقل مند شخص کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ دھوکے باز ہے، دوسری صبح جب لوگ خوشی وہاں پہنچے تو رقم وہاں سے غائب تھی۔ سب اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ ٹھگ کا ٹھکانے پر آئے لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا۔ شام تک وہ اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملا۔ ادھر ٹھگ ساری رات مسلسل چلتا رہا تاکہ گاؤں والوں کے پاؤں سے دور نکل جائے۔ کافی دور جا کر ایک جگہ رکھ دی۔ جب اس نے گٹھڑی کھولی تو دیکھا جس میں پتھر تھے وہ بڑا تڑپا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ عقل مند شخص کسی نہ کسی طرح اس کی ٹھگی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا مگر اب وہ واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے اس کی خود مرمت کرتے، لہٰذا اس نے بھاگ جانے پر معافیت ہی سمجھیا۔ ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو گئے تو عقل مند آدمی نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کی وہ رقمیں بھی انہیں واپس کر دی جو ان کی دگنی ہونے والی تھی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کی عقل مندی کے بعد وہ اس کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے۔ ٹھگ جو کہ اس گاؤں کو لوٹنے آیا تھا وہ خود لٹ کر چلا گیا۔